امت کے تمام بڑے بڑے محدثین نے بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے کہ لیلۃ القدر ہو، لیلۃ نصف شعبان ہو، عید الفطر کی رات ہو، بڑی عید کی رات ہو، یا اور جتنی بابرکت راتیں اللہ نے میرے آقا کے صدقے اس امت کو عطا کی ہیں، ان تمام راتوں کے مراتب، مرتبے، درجات ایک طرف، اور ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کی رات کا مقام اور مرتبہ ایک طرف، جو برکتیں، جو مرتبہ، جو رفت اللہ نے اس رات کو سرکار کی ولادت باسعادت کی وجہ سے عطا کی ہے، یہ مقام اور مرتبہ کسی اور رات کو نصیب نہیں ہوا۔ امت کے بڑے بڑے مشاہیر نے، بڑے بڑے علماء نے اس کی بڑی وضاحت کی ہے۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ 3 وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنا پہ ولادت النبی کی رات 12 ربیع الاول کی رات کو اللہ رب العزت نے باقی تمام راتوں پہ فضیلت عطا کی ہے۔ آپ فرماتے 3 وجوہات، 3 فضیلت کی وجہیں میری سمجھ میں آتی ہیں۔ آپ فرماتے احد ان لیلۃ المولد لیلۃ ظہورہ و لیلۃ القدر مؤتاۃ لہ۔ آپ فرماتی پہلی وجہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر آپ کو عطا کی گئی، اور لیلۃ الولادت وہ ہے جس کے اندر تاجدار انبیاء تشریف لائے ہیں۔ آپ کی ولادت، آپ کا آنا، یہ لیلۃ القدر کی رات سے کئی گنا وہ رات افضل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کے صدقے تو لیلۃ القدر دی جا رہی ہے، آپ کے صدقے تو لیلۃ الشعبان دی جا رہی ہے، آپ کی وجہ سے تو عید الفطر کی رات دی جا رہی ہے، آپ کی وجہ سے ہی تو لیلۃ العرفہ دی جا رہی ہے۔ یہ ساری راتیں آپ کی وجہ سے ملی ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں ولادت کی رات کیا ہے؟ لیلۃ الظہور ہی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے ظاہر ہونے کی، سرکار کی ولادت کی رات ہے۔ اور دوسری طرف وہ رات آپ کو دی گئی ہے الثانی ان لیلۃ القدر شرفت بنزول الملائکۃ فیہا، کہتے ہیں لیلۃ القدر کی برکت، رفت اور مقام اس لیے کہ اس کے اندر ملائکہ اترتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے فرشتے اترتے ہیں پوری زمین پہ۔ قرآن بھی کہتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اللہ کے فرشتے جوق در جوق آتے ہیں، جبریل امین بھی آ جاتے ہیں۔ لیکن آگے علامہ قسطلانی کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا ولیلۃ المولد شرفت بظہورہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہا، اور لیلۃ الولادت 12 ربیع الاول کی رات وہ ہے کہ جس کے اندر خود تاجدار انبیاء تشریف لائے، آمنہ کے لال اس رات کے اندر تشریف لائے۔ تو کہاں فرشتوں کا اترنا، کہاں تاجدار انبیاء کا آنا، کہاں ملائکہ کے نیچے آنا، کہاں سید المرسلین کا تشریف لانا، کہاں جبریل کا آنا، اور کہاں محبوب خدا کا تشریف لانا۔ تو یہ رات اس وجہ سے بھی افضل ہے۔ اور تیسری بات الثالث لیلۃ القدر واقع تفضل فی علی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لیلۃ القدر کا تعلق صرف امت محمدیہ کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہے، کہ اللہ انہیں اس رات کی وجہ سے انہیں فضیلت بخشی ہے، ایک رات دی اور ہزار ہزار مہینوں کی عبادت سے اس رات کو افضل بنا دیا، لیکن ہے امت مسلمہ کے ساتھ اس کا تعلق، تخصیص کر دی گئی۔ اور لیلۃ آگے پڑھیے کہ علی امت محمد ولیلۃ المولد الشریف واقع تفضل فی علی سائر الموجودات، اور ولادت کی رات وہ ہے کہ جس رات کے اندر اللہ نے پوری کائنات پہ کرم فرمایا ہے، پوری کائنات کو اللہ نے فضیلت اس رات کی وجہ سے بخشی ہے، پوری کائنات کے اندر قوانین فطرت کو بدل دیا ہے۔ یعنی اس ولادت کی رات کا تعلق صرف امت کے ساتھ نہیں، پوری انسانیت اور پوری مخلوق کے ساتھ ہے، اپنا ہو یا بیگانہ ہو، شرقی ہو یا غربی ہو، شمالی ہو یا جنوبی ہو، عرب ہو یا عجم ہو، کوئی بھی ہو، افلاکی ہو یا خاکی ہو، نوری ہو یا خاکی ہو، کوئی بھی ہو، یہ ولادت کی رات 12 ربیع الاول والی رات، میرے آقا کی ولادت کی رات وہ ہے کہ جس کا تعلق پوری انسانیت اور پوری مخلوق کے ساتھ ہے۔ تو علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ 3 وجوہات سے یہ رات باقی ساری راتوں سے اللہ نے افضل بنا دی ہے۔